I welcome you all to lecture 12 of Web Design and Development. In the last class, we studied how to handle events, how to capture the interaction of our user with our application's interface. We learned how to handle the events generated by a button. That is, we learned how to handle action events. Today we will see some more examples of event handling. And if we get time, we'll see a new method of handling events. So before discussing more examples of event handling, I would like to revisit some important points from the last lecture. I want to revise how we handle events and what are different interfaces and what are the different events. To handle a particular kind of event, we have to implement a corresponding interface. This is something that we've learned in our last lecture. For example, button generates action event. We have to implement action listener interface to handle action events. Window generates window events. We have to implement window listener interface to handle window events. So what we learned in the last lecture is that if we want to handle a particular kind of event, then first we have to figure out that what is the type of the event. Is it an action event? Is it a window event? Or is it a mouse event? Or some other event, maybe a key event or a hyperlink event. There are a lot of different type of events. And then we have to figure out the listener interface that we can use to handle those events. Listener interface جو ہوتا ہے وہ ہمیں implement کرنا پڑتا ہے ہماری handler class کو تاکہ وہ events کو handle کر سکے. Event generation کے کچھ steps بھی ہم نے دیکھے تھے. Let's take a look what were these different steps that we need to implement to handle any kind of event. As a step one, we need to create component which can generate events. For example, لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا بٹنس جو تھے وہ ایسے کمپوننٹس تھے جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ماؤس ایسا کمپوننٹ ہے, ماؤس کا پوائنٹر وچ کین جنریٹ ایونٹس. آر ونڈو از کیپیبل آف جنریٹنگ ایونٹس. سو فرسٹ ایز اے اسٹیپ ون وی نیڈ ٹو کریٹ اے کمپوننٹ وچ از کیپیبل آف جنریٹنگ ایونٹ. ایز اے اسٹیپ ٹو وی بلڈ کمپوننٹ دیٹ کین ہینڈل ایونٹ اینڈ دیٹ کمپوننٹ از نون ایز ایونٹ ہینڈلر. ابھی جو ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جس ٹائپ کا ہم ایونٹ جنریٹ کریں گے اس ٹائپ کا ہمیں ایونٹ ہینڈلر بنانا پڑے گا. اور ایونٹ ہینڈلر بنانے کے لیے جو کلاس بھی ایونٹ ہینڈلنگ کرے گی اس کو اس کورسپونڈنگ ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ایکشن ایونٹ کا ہینڈلر بنانا چاہتے ہیں, ایکشن ہینڈلر بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہماری ہینڈلر کلاس کو. اگر ہم ونڈو ایونٹ کا بنانا چاہتے ہیں ہینڈلر تو ونڈو لسنر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہماری ہینڈلر کلاس کو. اینڈ ایز اے اسٹیپ 3 وی رجسٹر آر ہینڈلرز ود آر ایونٹ جنریٹرس. تو یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھیں. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہیں جن کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایونٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹن کی ایگزامپل تھی, ماؤس کی ایگزامپل تھی, کیز کی ایگزامپل تھی, ونڈو کی ایگزامپل تھی. یہ سارے کے سارے کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈراپ ڈاؤن لسٹ ایونٹ جنریٹ کرتی ہیں, چیک باکسز ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں جب آپ انہیں چیک اور ان چیک کرتے ہیں. اور یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں. یوزر جب ان سے انٹریکٹ کرتا ہے ایونٹس کی جنریشن ہوتی ہے. ان ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جاوا کے اندر جو ایونٹ ہینڈلنگ کا ماڈل ہے دیٹ از بیسڈ اپان ڈیلیگیشن میکینزم. یعنی کہ ہم کسی کلاس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اس ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کرو گی. بیسیکلی ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ایک کلاس کو. اب جس کلاس کو ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کریں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک کورسپونڈنگ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے جس ٹائپ کی ایونٹس وہ ہینڈل کرنا چاہتی ہے. سو اگر میری ایک کلاس ہے ہینڈلر اس کا نام ہے اور وہ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے. اگر وہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ونڈو لسنر انٹرفیس بھی امپلیمنٹ کرے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک کلاس جو ہے وہ ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. انہیریٹنس جو ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے. جاوا میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کلاس صرف ایک دوسری کلاس سے انہیریٹ کر سکتی ہے, لیکن انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرنے پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایک کلاس جتنے چاہے انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. سو اگر ایک کلاس آپ نے بنائی ہے جس میں آپ ونڈو کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, بٹن کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, ماؤس کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کلاس کو 3 ڈفرینٹ انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے. اس کلاس کو ونڈو لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اس کلاس کو ماؤس لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا,
اس کلاس کو ایکشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. جب وہ کلاس انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرے گی تو اس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ ان انٹرفیسز میں جتنے بھی میتھڈس ڈیفائن ہیں ان کی وہ امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے, کیونکہ اگر انٹرفیس میں موجود میتھڈس کی ہم امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلاس ایک ایبسٹریکٹ کلاس بن جاتی ہے, اس کلاس کے آبجیکٹس کریٹ نہیں کیا جا سکتے. تو ونڈو ہینڈلنگ جو ایونٹ ہینڈلنگ کا میکنزم ہے اس میں ایونٹ جنریٹر کے ایونٹس جو ہیں وہ ایک کلاس ہینڈل کرتی ہے جو کہ ایونٹ ہینڈلر کا کام کر رہی ہوتی ہے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایونٹ جنریشن والے کمپوننٹس جیسے کہ بٹن وغیرہ ہیں اور ایونٹ ہینڈلنگ والے میتھڈس ایونٹ ہینڈلنگ یہ دونوں ایک کلاس کے اندر بھی فٹ ان ہو سکتے ہیں, یہ سیپریٹ کلاسز میں بھی جا سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم آنے والی سلائڈس میں اور تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہم ایک دو ایگزامپلز اور دیکھیں تاکہ آپ کو ایونٹ ہینڈلنگ کا جو پروسیس ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو سکے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس میں ہم نے سمپلسٹ ایونٹ اپنا لیا تھا, ایکشن ایونٹ لیا تھا. ایکشن ایونٹ بہت ساری جگہوں پہ جنریٹ ہوتا ہے. جب میں بٹن کو پریس کرتا ہوں تو ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے. جب میں ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر سے بھی ایکشن ایونٹ جنریٹ کروا سکتا ہوں. سو بہت ساری جگہوں پہ ایکشن ایونٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور ہم نے دو بٹنس کو لے کر ان کے ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا. ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا. اگر آپ کے پاس لاسٹ ہینڈ آؤٹ ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کیا تھا. اور ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک ہی میتھڈ تھا پبلک وائڈ ایکشن پرفارم, اور اس میتھڈ کی ہم نے امپلیمنٹیشن دی تھی اور اس کے اندر جا کے اپنا کوڈ لکھا تھا جس طریقے سے ہم ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہ رہے تھے. آج ہم ذرا اور ایک دو ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں, ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں اور ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہینڈل ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ایگزامپلس جو ہیں یہ فردر کلیریفائی کریں گی کانسیپٹس آپ کے ذہن میں. ایگزامپلس میں جو ہماری پہلی ایگزامپل ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ماؤس کا ایونٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. ماؤس کے ایونٹس دو ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے دو انٹرفیسز کے اندر, دو لسنرز کے اندر. ہم ان کو دونوں کو دیکھتے ہیں. ایک وہ لسنر ہے جو کہ ماؤس کے بیسک ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے, جیسے کہ ماؤس کو پریس کیا گیا ہے, ماؤس کو کلک کیا گیا ہے, ڈبل کلک کیا گیا ہے, یا ماؤس کو جو آپ نے کلک کیا اس کو ریلیز کیا ہے, اس طرح کے سارے ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے. دیٹ از ماؤس لسنر انٹرفیس. اور ایک انٹرفیس ہے میرا لسنر انٹرفیس جو کہ ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرتا ہے. ماؤس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ موو کیا گیا ہو یا ڈریگ کیا گیا. اور ڈریگ اور موو میں ڈفرینس یہ ہے کہ موو آپ ویسی ماؤس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں, اور ڈریگ میں آپ اس کو کلک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جبکہ آپ کا کلک بٹن جو آپ کا ہے وہ پریسڈ ہوتا ہے. تو ہم یہ ایونٹس دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. جو ہم یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دکھا رہے ہیں اس میں ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. ماؤس کے جو موشن جب ماؤس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے تو اس وقت جو کنٹینیوسلی ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہینڈل کر کے ہم دکھاتے ہیں. ذہن میں آپ ذرا سوچئے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا. وہ جو تین ہمارے اسٹیپس ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے, ایونٹ ہینڈلر ہونا چاہیے. ایونٹ ہینڈلر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, انٹرفیس امپلیمنٹ کر کے اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے, ایونٹ ہینڈلر ہونا چاہیے, اور آپس میں دونوں کی لنکیج ہونی چاہیے, ان کو آپس میں رجسٹر کروانا ہے. ذرا ماؤس کی موشن کے ایونٹ کو ہینڈل کرنے کا پروسیجر ذرا دیکھتے ہیں. ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی بات ہوئی ہے کہ ماؤس ایونٹس کین بی ٹریپڈ فار اینی جی او آئی کمپوننٹ دیٹ انہیرٹ فرام کمپوننٹ کلاس. کسی بھی ایسے کمپوننٹ کے لیے, کسی بھی ایسے جی او آئی کمپوننٹ کے لیے جو کہ کمپوننٹ کلاس انہیرٹ کرتا ہے, آپ ماؤس کی ایونٹس کیپچر کر سکتے ہیں. ایگزامپلس کیا ہیں, جے پینل, جے فریم, جے بٹن ایٹسٹرا. یہ سارے وہ کمپوننٹس ہیں وچ انہیرٹ فرام دا کمپوننٹ کلاس اینڈ وی کین ہینڈل ماؤس ایونٹس فار دیم. ان کے اوپر جب ماؤس موو کرے گا یا جب ماؤس لے کے جائیں گے تو ہم یہاں پہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ہینڈل ماؤس ایونٹس ٹو ٹائپس آف لسنر انٹرفیسز آر اویلیبل, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. ایک ہے ہمارا ماؤس موشن لسنر اور ایک ہے ہمارا ماؤس لسنر. جو یہ دونوں انٹرفیسز ہیں ان کے اندر کون سے میتھڈز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. لسنرز کے اندر پریزنٹ میتھڈس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی کلاس اس لسنر کو امپلیمنٹ کرے گی, اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے گی, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے. بہت جگہ پہ ایسا ہوگا کہ آپ سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن نہیں دینا چاہتے ہوں گے. آگے ہماری جو ایگزامپلس ہیں وہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گی. تو ہم اپنے صرف ریکوائرڈ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن وہ دیں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور باقی میتھڈس بھی لکھیں گے لیکن ایمٹی باڈیز کے ساتھ, تاکہ ہماری کلاس کمپائل ہو سکے, اس کا آبجیکٹ کریٹ ہو سکے. ادروائز وہ ایک
ایبسٹریکٹ کلاس ہوگی. میں بار بار آپ کے لیے ایک پوائنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی کلاس کے اندر تو امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دی جائے, چاہے وہ امپلیمنٹیشن ایک خالی میتھڈ کی باڈی ہو, اس باڈی کے اندر کچھ بھی نہ ہو رہا ہو, لیکن وہ دینی ضروری ہے, ورنہ وہ کلاس جو ہے ایز اے کانکریٹ کلاس کمپائل نہیں ہوگی, اسے ایز این ایبسٹریکٹ کلاس کمپائل کرنا پڑے گا, اس کلاس کا آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کیا جا سکے گا. تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا انٹرفیسز پہ دیکھتے ہیں کہ جو ماؤس انٹرفیس ہے اور ماؤس موشن انٹرفیس ہے, لسنر کا انٹرفیس ہے, اس میں کون کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں. سو ماؤس موشن لسنر انٹرفیس جو ہے اس کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں. اٹ از یوز فار پروسیسنگ ماؤس موشن ایونٹس. ماؤس موشن ایونٹ از جنریٹڈ وین ماؤس از مووڈ اور ڈریگڈ. If you can see at the code over here, so the mouse motion listener interface defines two methods. The top line says public interface mouse motion listener. یہ وہ لائن ہے جو کہ انٹرفیس کی ڈکلیریشن انٹرفیس کو بتا رہی ہے کہ یہاں سے انٹرفیس شروع ہوتا ہے. And we have two methods over here, public void mouse dragged, اور اس کے اندر mouse event pass ہو رہا ہے. اسی طرح public void mouse moved, اس کے اندر بھی mouse event pass ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ایکشن لسنر امپلیمنٹ کیا تھا تو پبلک وائڈ ایکشن پرفارمڈ ایک میتھڈ تھا اور اس کے اندر ایکشن ایونٹ پاس ہوتا تھا. تو ایکچولی جو لسنر کے اندر میتھڈز ہوتے ہیں ان میں اس ٹائپ کا ایونٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے جس ٹائپ کے ایونٹ کو وہ ہینڈل کرنے کے لیے وہ لسنر انٹرفیس بنا ہوتا ہے. کیونکہ اس یہ لسنر انٹرفیس ماؤس موشن کو ہینڈل کر رہا ہے, اس لیے اس کے میتھڈس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے. سو وی ہیو ٹو میتھڈز اوور ہیئر, پبلک وائڈ ماؤس ڈریگڈ and public void mouse moved. The second interface that is used to handle mouse events is the mouse listener. پچھلے والا جو تھا وہ ماؤس کی موشن کے لیے تھا, یہ والا جو ہے یہ ماؤس کی ویسے جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ہے. یہ کرتا کیا ہے, اٹس یوز فار پروسیسنگ انٹرسٹنگ ماؤس ایونٹس. ماؤس ایونٹس از جنریٹڈ وین ماؤس از پریسڈ. کلک ماؤس کو آپ اس کا بٹن پریس کرتے ہیں, ماؤس از ریلیزڈ, جب وہ بٹن آپ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. ماؤس از کلکڈ. کلک جو ہے اٹس اے کمبینیشن آف پریس اینڈ ریلیز وداؤٹ موونگ دا کرسر. سو پریس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ماؤس کا بٹن پریس کیا اور اس کو دوسری جگہ پہ لے گئے, تو یہ ایک پریس کا کرسر موو بھی کر دیا, یہ ہمارا پریس ہے, پھر آپ نے وہ بٹن چھوڑ دیا, یہ ریلیز کا ایونٹ بھی ہے, اور ان بٹوین ماؤس ڈریگ بھی ہوا ہے. لیکن کلک جو ہے وہ پریس اینڈ ریلیز ہے وداؤٹ موونگ دا کرسر. انٹر, ماؤس کرسر انٹرز دا باؤنڈز آف اے کمپوننٹ, جیسے کہ ماؤس جو ہے وہ ایک بٹن کی سرفیس کے اوپر چلا گیا ہے, اس کی باؤنڈس میں چلا گیا ہے. ایگزٹ, ماؤس کرسر لیوز دا باؤنڈس آف اے کمپوننٹ. سو ماؤس انٹرفیس جو ہے یہ ماؤس کے جرنل ایونٹس کو کیپچر کرنے کے کام آتا ہے. جو ماؤس موشن انٹرفیس تھا, ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس تھا, ماؤس کی موشن کو کیپچر کرنے کے کام آتا ہے. ذرا فردر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں ان دونوں انٹرفیسز کے بارے میں. ماؤس موشن لسنر, جیسے ہم نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ ماؤس موشن لسنر کے اندر دو میتھڈس تھے, پبلک وائڈ ماؤس مووڈ اور پبلک وائڈ ماؤس ڈریگ. سملرلی جو ہمارا ماؤس لسنر انٹرفیس ہے اس کے اندر یہ آپ 5 ڈفرینٹ میتھڈس دیکھ رہے ہیں. پبلک وائڈ ماؤس پریسڈ, پبلک وائڈ ماؤس کلکڈ, ماؤس ریلیزڈ, ماؤس انٹرڈ اینڈ ماؤس ایگزٹڈ. یہ سارے میتھڈس جو ہیں یہ اس انٹرفیس کے اندر ہیں, اور ان سب کو بھی آپ دیکھیں کہ جو ایونٹ پاس ہو رہا ہے ایز اے پیرامیٹر وہ ماؤس ایونٹ ہے, بیکاز دیز ٹو لسنر انٹرفیسز آر یوز ٹو ہینڈل دا ماؤس ایونٹ. یہاں پہ ہم نے یہ دو ایونٹس, دو لسنر انٹرفیسز دیکھے, ماؤس موشن لسنر اور ماؤس لسنر انٹرفیس. ان دونوں انٹرفیسز کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہو. ماؤس کے ایونٹس کو جب آپ ہینڈل کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایونٹ آف انٹرسٹ کون سا ہے. کیا آپ ماؤس کی کلک, ریلیز وغیرہ کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو آپ ماؤس کی کلک, ریلیز, پریس وغیرہ کے ایونٹس ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماؤس کی موومنٹ اور ماؤس کی ڈریگنگ کو بھی ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دونوں انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے, ماؤس لسنر انٹرفیس بھی, ماؤس موشن لسنر انٹرفیس بھی. اور اگر آپ کو ان میں سے ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یا آپ اگر آپ کلک, پریس, ریلیز ایونٹس ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو ماؤس لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کر لیں. اگر آپ موومنٹ اور ڈریگ کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کر لیں. انٹرفیسز کے بارے میں پھر میں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ انٹرفیس وہ کلاس امپلیمنٹ کرتی ہے جو کہ ایونٹ ہینڈل کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے. اور جب ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی
ڈیفینیشنز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لائن کہی تھی پچھلے کسی لیکچر میں کہ امپلیمنٹنگ این انٹرفیس از لائک سائننگ اے کانٹریکٹ. جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کانٹریکٹ کی ساری کلازز کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. سملرلی جو کلاس ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی میں یہ کانٹریکٹ سائن کر رہی ہوں اور اس کانٹریکٹ کے اندر جتنے بھی میتھڈس ہیں میں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کروں گی. اب اگر اس کلاس کے اندر آپ کو کسی پرٹیکولر میتھڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جی آپ اس کی بھی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں تو آپ امپلیمنٹیشن تو پرووائڈ کریں گے لیکن وہ امپلیمنٹیشن ایمٹی ہوگی, یعنی کہ اس کی باڈی جو ہے میتھڈ کی وہ ایمٹی ہوگی, اور جو میتھڈ آف انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ اپنا جو بھی ریکوائرڈ کوڈ ہے اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے طریقہ کار ہمارا ہوگا اوور آل جب بھی ہم لسنر انٹرفیسز کے تھرو ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہوں گے. اسٹیپس کی ایک دفعہ پھر ریویژن: ایونٹ جنریٹر، کریٹ ایونٹ جنریٹر، کریٹ ایونٹ ہینڈلر اینڈ لنک دیم ٹوگیدر. تو اب جو ہم آپ کے سامنے اگزامپل دکھائیں گے اس میں ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کریں گے. موشن کی دونوں چیزوں کو ہینڈل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ موومنٹ کو بھی اور ڈریگنگ کو بھی, اور اس کے لیے جو انٹرفیس ہمیں ہینڈلنگ کلاس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا وہ دیٹ وڈ بی ماؤس موشن لسنر انٹرفیس. یہ ساری چیزیں ہم کوڈ کے تھرو کلیئر کرتے ہیں. پہلے ذرا آپ کو دکھا دیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کس ٹائپ کی ہوگی. تو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پینل, ہم نے بہت سمپل سا یہ رکھا آؤٹ پٹ صرف ماؤس کے ایونٹس تاکہ آپ اس میں زیادہ چیزوں میں کنفیوز نہ ہوں. تو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک پینل ہے. پینل کے اوپر ہمارے پاس ایک لیبل ہے جو کہ آپ کے ماؤس کے کوآرڈینیٹس کو ڈسپلے کر رہا ہے. ہمارا ماؤس جس پوزیشن کے اوپر ہے اس پینل پہ, اس فریم کے اندر, اس بیسیکلی ونڈو کے اندر, اس پوزیشن کے کوآرڈینیٹس اس لیبل کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہیں. اب جب ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں, موو ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم ماؤس کو سمپلی ایک پلیس سے دوسری پلیس پہ موو کریں, اور دوسرا ہے کہ ڈریگ کریں, یعنی کہ ماؤس کا بٹن پریس کریں اور پھر ماؤس کو موو کریں. تو جب ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں یا ماؤس کو ڈریگ کرتے ہیں تو اکارڈنگلی لیبل میں چینج آ جاتی ہے. لیبل ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہم کس طرح کا ایونٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ماؤس کے کرسر کے نئے کوآرڈینیٹس بھی دے دیتا ہے. تو اسکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ماؤس کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ موو کیا ہے, اس پوزیشن کے اوپر جو ہے ہمارے نئے کوآرڈینیٹس سامنے آ گئے ہیں. یہ والی جو اگزامپل ہے اس کو کوڈ کرنے کے لیے تھوڑا تھنکنگ پروسیس اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کیا کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے پاس فریم ہے اور ایک ہمارے پاس لیبل ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے اکارڈنگلی جیسے جیسے ماؤس موو کر رہا ہے. ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے 3 اسٹیپس تھے, کسی بھی ایونٹ ہینڈلنگ کے 3 اسٹیپس ہے کہ ایونٹ جنریٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ایونٹ ہمارے پاس کہاں جنریٹ ہو رہا ہے, جب اس فریم کے اوپر, اس ونڈو کے اوپر ہم اپنا ماؤس موو کر رہے ہیں, ماؤس ڈریگ کر رہے ہیں تو ہمارا ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو جب ہم اپنا فریم بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ کمپوننٹ تو آ گیا کہ جہاں پہ ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے. دوسرا کمپوننٹ کون سا تھا؟ دوسرا کمپوننٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھتے, کیونکہ ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کا لاجیکل آنسر مجھے یہ ملنا چاہیے کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس کلاس نے بھی, وہ کلاس ضروری نہیں کہ یہی کلاس ہو, کوئی اور کلاس بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس کلاس نے بھی اس ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہے وہ کلاس جو ہے ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی. ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ماؤس مووڈ اور ماؤس ڈریگڈ کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی. دونوں کی بھی پرووائڈ کر سکتی ہے, یا اگر آپ کسی ایک ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ صرف موو کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو خالی موو کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی. آپ ڈریگ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو خالی ڈریگ کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہوا, اور اسٹیپ 3 میں ہم ان کو لنک کر دیں گے, آپس میں رجسٹر کر دیں گے. تو جو ہمارے پاس اسٹیپس ہیں ان کو دوبارہ سے ریوزٹ یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ ایز اے اسٹیپ 1 we'll have to create mouse motion events generating components which is JFrame. ہمارے کیس میں ایک ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا فریم ہے. JFrame اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے, my frame, f window, جو آپ رکھنا چاہیں. JFrame, my frame equals to new JFrame. So that would be the component which would be generating our mouse events, جہاں پہ mouse events ہوں گے. As a step 2, create event handler. Implement mouse motion listener interface. Provide implementation for the required method which can be public mouse move or public void mouse dragged or both. تو ان دونوں کی امپلیمنٹیشن ہم پرووائڈ کریں گے. اینڈ ایز اے اسٹیپ 3 we link our event handler with our event generator. جیسے ہم نے بٹن کو لنک کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بٹن کو اس کے ہینڈلر سے ہم نے کیسے لنک کیا تھا, بٹن ڈاٹ
بٹن کا نام ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, جو بھی ہمارا ایونٹ جنریٹنگ کمپوننٹ ہے, جیسے اس ایگزامپل جو بھی ہم نے 3 اسٹیپس لکھے اس میں مائی فریم تھا, مائی فریم ڈاٹ ایڈ ماؤس موشن لسنر. بٹن کے لیے بٹن کی ایونٹ, کیونکہ بٹن ایکشن ایونٹ جنریٹ کر رہا تھا تو ہم نے لکھا تھا ایڈ ایکشن لسنر. اب یہاں پہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے, تو ماؤس موشن کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے, تو ہم لکھیں گے ایڈ ماؤس موشن لسنر, اور اس کے اندر ہم اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کریں گے جو کہ ان ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہوگا. کیونکہ ہمارا ایونٹ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں ان میں ہمارے ایونٹ جنریٹنگ کمپوننٹس اور ایونٹ ہینڈلنگ کمپوننٹس ایک ہی کلاس کے اندر ہوتے ہیں, اور وہی آبجیکٹ ایونٹ جنریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایونٹس کو ہینڈل بھی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ ابھی تک ہم پاس کرتے آئے ہیں, دیٹ مینس کہ یہی آبجیکٹ ہے جو کہ ایونٹ جنریٹ بھی کرے گا اور ایونٹ ہینڈل بھی کرے گا. یہ ساری ایگزامپل کو جب آپ کوڈ کی فارم میں کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ اس طرح کی سچویشن بنے گی that first of all you will define the class جس میں آپ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں. So for example ہمارے پاس اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے public class events example, اور کیونکہ اس کلاس نے ماؤس موشن کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کلاس کو کون سا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, ماؤس موشن لسنر. So that is why on the screen you can see public class events example implements mouse motion listener. اس کے اندر ہم نے اپنے وہ کمپوننٹس دونوں بنا دیے ہیں جو ہم اسکرین پہ دکھا رہے تھے. ایک ہمارا فریم تھا اور ایک ہمارا لیبل تھا. فریم کو ہم نے نام دے دیا ایف اور لیبل کا نام ہم نے کوآرڈینیٹس رکھ دیا, کوڈ رکھ دیا یہاں پہ. اب اس کے بعد جو ہمارا میتھڈ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم بناتے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ میتھڈ بنا لیتے ہیں, اس کو ہم init GUI کا نام دیتے ہیں اپنے GUI کے کمپوننٹس کو بنانے کے لیے. سو وہ میتھڈ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا public void init GUI. اس GUI کمپوننٹ کے اندر میتھڈ کے اندر آپ وہ سارا کام کریں گے جو کہ آپ GUI بنانے کے لیے آج تک کرتے آئے ہیں, جس میں اپنا فریم کا آبجیکٹ کریٹ کرنا تھا نیو جے فریم کر کے, اس کے بعد اس کا کنٹینٹ پین لینا تھا, اس کے بعد اس کنٹینٹ پین کی کنٹینر میں جو آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کی لے آؤٹ سیٹ کرنی تھی, اور پھر اس لیبل کو کریٹ کر کے اس میں ایڈ کرنا تھا, فریم کو کا سائز سیٹ کرنا تھا اور فریم کو ویزیبل کرنا تھا. یہ کچھ سٹیپس تھے جو ہم نے init GUI میں کیے تھے پچھلے لیکچرز میں GUI بناتے ہوئے. تو وہ سارے سٹیپس یہاں پہ آ جائیں گے جن کے تھرو آپ اپنی GUI بناتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان سٹیپس کے بارے میں اب آپ کو پتہ ہوگا. جو یہاں پہ ہم ایک نیا سٹیپ کریں, نیا تو نہیں, پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں, اس ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے حوالے سے جو یہاں پہ سٹیپ کر رہے ہیں کہ ہمارا فریم کے اندر ہم اپنا ماؤس موشن لسنر ایڈ کر دیتے ہیں. یاد آپ کو ہوگا کہ جس طرح ہم نے بٹن کے ساتھ ایڈ ایکشن لسنر کیا تھا, اسی طرح کیونکہ ہمارا فریم یہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ کر رہا ہے, ماؤس کی موشن ایونٹس جنریٹ کر رہا ہے, فریم کے اوپر جنریٹ ہو رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں ایف ڈاٹ ایڈ ماؤس موشن لسنر. اور اسی کمپوننٹ کے اندر ہم کیونکہ اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کوڈ بھی لکھیں گے, اس لیے ہم نے یہاں پہ دس پاس کر دیا. یہ ایکچولی آپ کا اسٹیپ 3 ہوگا, لیکن کیونکہ جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوں گے تو آرڈر کے اندر یہ یہاں پہ پہلے آ رہا ہے, اس کو ہم یہیں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو اسٹیپ 1 جیسے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ نے فریم کریٹ کیا اور اپنے کوآرڈینیٹس یا کمپوننٹ اپنے جتنے بھی GUI ہے اس کو کریٹ کر دیا. اسٹیپ 2 میں آپ اس کا ہینڈلر بناتے ہیں. ہینڈلر بنانے کے لیے آپ نے ماؤس موشن لسنر والا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے. یہاں پہ جب آپ نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے تو اس کوڈ میں آگے جا کے آپ کو اس انٹرفیس کے جو میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی. ماؤس موشن لسنر والا انٹرفیس ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا, اس کے اندر 2 میتھڈز ہیں, پبلک وائڈ ماؤس موو اینڈ پبلک وائڈ ماؤس ڈریگ. تو ان دونوں کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی, ورنہ یہ کلاس چلے گی نہیں, اس کا آبجیکٹ نہیں بن سکے گا. تو یہ پبلک, اور ویسے بھی ہم یہ سارا جو کام کر رہے ہیں, ساری جو ایگزامپل کر رہے ہیں وہ ماؤس کے موشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو ویسے بھی اٹ میک سینس کہ ہم ان دونوں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میتھڈس کو یہاں پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. ہم یہاں پہ یاد رکھیں کہ آؤٹ پٹ کیا تھی کہ ہم کوآرڈینیٹس ڈسپلے کر رہے تھے ماؤس کے. اب ماؤس کے کوآرڈینیٹس کہاں سے پتہ چلیں گے؟ ایونٹ ہینڈلنگ کا پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ماؤس جو بھی ایونٹ آبجیکٹ ہوتا ہے, جیسے ایکشن ایونٹ ہے یا ماؤس ایونٹ آبجیکٹ ہے, اس کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ آبجیکٹ جنریٹ کس نے کیا تھا. جیسے بٹن کو پتہ ہوتا تھا کہ اس ایکشن ایونٹ کو کس نے جنریٹ, ایکشن ایونٹ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایکشن ایونٹ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے, بٹن 1 سے جنریٹ ہوا ہے یا بٹن
2 سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہاں پہ کرتے تھے گیٹ سورس کا میتھڈ, تو ہم سورس لے لیتے تھے. اسی طرح جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوگا تو ماؤس ایونٹ کے تھرو ہم اس کے کوآرڈینیٹس بتا سکتے ہیں کہ وہ ماؤس ایونٹ کہاں پہ جنریٹ ہوا تھا, کیونکہ ایونٹ کو اپنے سورس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. یہاں پہ سورس کا میتھڈ تو نہیں استعمال ہوگا, ایک دوسرا میتھڈ استعمال ہو گیا, وہ ہم آپ کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو اسکرین پہ اس وقت یہ وہی کلاس چلی آ رہی ہے جو کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, ایکسپلین کر رہے تھے. یہاں پہ اب اپنے ہم دونوں میتھڈس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا میتھڈ آ گیا پبلک وائڈ ماؤس ڈریگڈ. اس کو پاس ہو رہا ہے ماؤس ایونٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میتھڈ کے اندر کیا کیا ہے کہ جو ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے اس کا گیٹ ایکس میتھڈ کال کیا ہے, اور اس گیٹ ایکس میتھڈ بیسیکلی ہمیں ایکس کوآرڈینیٹ دے دے گا اس پوائنٹ کا جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوا تھا. اور اسی طرح ہم نے اس کا گیٹ وائی میتھڈ کال کیا ہے جو کہ ہمیں وائی کوآرڈینیٹس دے دے گا اس پوائنٹ کے جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوا تھا. اس ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کو ہم نے انٹیجرز ایکس اور وائی میں رکھ لیا ہے, اور ہمارا کوڈ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارا لیبل تھا. اس کا سیٹ ٹیکسٹ کر دیا, یعنی کہ اس کا لیبل ہم چینج کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہے ڈریگڈ ایٹ ایکس پلس وائی, یعنی کہ اس کی پوزیشن کو یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہے. تو جب بھی ماؤس کو ڈریگ کریں گے یہ والا میتھڈ چل پڑے گا. یہ والا میتھڈ کیوں چلے گا؟ کیونکہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اس فریم کا ہینڈلر جو ہے وہ یہ کلاس ہے, اور اس کلاس کے اندر یہ میتھڈ امپلیمنٹ ہوا ہے. تو یہ والا میتھڈ چلے گا, اور اس میتھڈ کے اندر ہم جا کے اپنے لیبل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج کر کے لکھ رہے ہیں ڈریگڈ ایٹ, اور ساتھ ہم پوزیشن بتا رہے ہیں. دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جو ہم ماؤس موشن لسنر انٹرفیس کے اندر ہوتا ہے, دیٹ از ماؤس موو. ماؤس موو کے اندر بھی ماؤس ایونٹ ہی پاس ہو رہا ہے, اور اسی طرح ہم نے دوبارہ یہاں پہ کام کیا ہے کہ اس ایونٹ سے گیٹ ایکس کر کے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ لیا ہے جہاں پہ وہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا, اور گیٹ وائی کر کے اس کا وائی کوآرڈینیٹ لیا ہے جہاں پہ وہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا. اور اس ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس کو ہم نے اپنے لیبل کا جا کے ٹیکسٹ چینج کر کے وہاں پہ ڈسپلے کرا دیا. تو ہم نے لکھ دیا ہے کوڈ ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ, یعنی کہ لیبل کا ہم ٹیکسٹ چینج کر رہے ہیں, اور وہاں پہ مووڈ ایٹ, اوپر والے جو پیچھے بھی آپ نے ایونٹ دیکھا اس میں ہم نے ڈریگڈ ایٹ لکھا تھا کیونکہ یہ ایونٹ موو کا ہے, تو ہم نے مووڈ ایٹ اور ساتھ ایکس اور وائی کوآرڈینیٹ کی پوزیشن بتا دی ہے. اس کے بعد ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کلاس کو مین میتھڈ میں چلا دیا. تو یہ آپ نے جو بھی کلاس بنائی اس میں ہم نے ماؤس کی موشن کو ہینڈل کیا ہے. وہی اسٹیپس بار بار آ رہے ہیں کہ وہ کوئی کمپوننٹ ایسا ہوگا جو کہ اس ٹائپ کے پرٹیکولر ٹائپ کی ایونٹس جنریٹ کر سکتا ہوگا. ایکشن ایونٹ ہینڈل کرنے تھے تو ایکشن ایونٹس ور جنریٹڈ بائی بٹن. بٹن کی کلک کو ہینڈل کرنا ہے, پہلا کام ہے پتا کریں کہ بٹن ایونٹ کیا جنریٹ کرتا ہے. ماؤس کی موومنٹ کو ہینڈل کرنا ہے, چیک کریں کہ ماؤس جب موو کرتے ہیں تو ایونٹ کہاں جنریٹ ہوتے ہیں, کس کمپوننٹ کے اوپر جنریٹ ہوتے ہیں. بٹن کے ساتھ ایکشن ایونٹ ہے, ماؤس کے ساتھ ماؤس موشن ایونٹ ہے, اور ماؤس موشن ایونٹ آپ ہر ایسی جگہ پہ ہینڈل کر سکتے ہیں جو کہ کمپوننٹ کلاس سے انہیرٹ ہو رہی ہے. تو ہم نے فریم بنایا, فریم ہمارا اسٹیپ 1 ہو گیا کہ ایسا کمپوننٹ ہو گیا جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتا تھا. اسٹیپ 2 میں ایک کیا کہ ایک کلاس میں ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھا. اب ہمارا فریم بھی اسی کلاس میں پڑا ہوا ہے اور ہینڈلنگ کا کوڈ بھی اسی کلاس میں پڑا ہوا ہے, یعنی ایک ہی کلاس میں دونوں پڑے ہوئے ہیں. تو ہینڈلر اور جنریٹر دونوں ایک ہی کلاس کے اندر موجود ہیں. ہینڈلر بناتے ہوئے ہم نے کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا. سو ماؤس موشن ایونٹ تھا تو ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا. کوڈ کو ساتھ ساتھ ذرا فالو کیجیے. یہاں پہ ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا, کیونکہ ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کے لیے دو ہمیں اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن چاہیے تھی. ان دونوں میتھڈس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا, ان دونوں میتھڈس کی باڈیز ہم نے لکھ دی. یہاں تک کر کے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کے ایونٹس کیپچر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے رجسٹریشن نہیں کی ہوگی. تو ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس کیا کہ فریم ڈاٹ ایڈ ماؤس موشن لسنر, اور اس کے اندر اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کر دیا جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر رہا تھا. تو اب میں جب ماؤس موو کرتا ہوں تو میرے پاس کوآرڈینیٹس چینج ہونے چاہیے. اس کی ہم آپ کو آؤٹ پٹ دکھا دیتے ہیں. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ کہ ماؤس ایک پوزیشن پہ ہے اور ٹاپ پہ کوآرڈینیٹس ڈسپلے ہو رہے ہیں. یہاں سے جب میں ماؤس کو موو کر کے دوسری پوزیشن پہ لے کے جاتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں کہ لیبل چینج ہو کے آ جاتا ہے ماؤس موو, اور نئی پوزیشن کی کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں. سملرلی اگر میں ماؤس کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ ڈریگ کروں تو دیکھیں کہ پہلے اس وقت میرے پاس ماؤس کے کوآرڈینیٹس نظر آ رہے ہیں ٹاپ پہ. اب جب میں ماؤس کو ڈریگ کر کے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ لے کے جاتا ہوں, یعنی کہ کلک کر کے بٹن پریس کر کے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر لے کے جاتا ہوں,
تو میرے پینل پہ لکھا ہوا ہے ماؤس ٹریکڈ اور نئے کوآرڈینیٹس نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ایکشن ماؤس ایونٹس کو، ماؤس کی موشن کو کیپچر کیا. اس سے پہلے ہم ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر کے آپ کو دکھا چکے ہیں. جسٹ ٹو کلیریفائی مور کانسیپٹس اینڈ کیونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑا نیا ٹاپک ہوگا جی یو آئی کو کریٹ کرنا، جی یو آئی کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا. ہم اس کو تھوڑا سلو پیس لے کے چل رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس کے تھرو اس کو سمجھ بھی سکیں. تو ہم ایک اور آپ کو ایگزامپل دکھاتے ہیں جس میں ہم ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرتے ہیں. ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسٹیپس وہی ہوں گے کہ ونڈو جنریٹنگ کوڈ، ونڈو جنریشن والا ونڈو ایونٹ جنریشن کمپوننٹ ہمیں بنانا پڑے گا، اس کے لیے ایک ہینڈلر کمپوننٹ بنانا پڑے گا اور پھر آپس میں رجسٹریشن کرانی پڑے گی. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈو جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، ونڈو کے ایونٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ ایک اور ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن بھی چلے گی. وی وانٹ ٹو ہینڈل ونڈو ایگزٹ ایونٹ. ہینڈلنگ ونڈو ایونٹس بیسیکلی اس پہ بات ہو رہی ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ہینڈل ونڈو ایگزٹ ایونٹ اونلی. ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل، ونڈو ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس جنریٹ کرتی ہے. جیسے ونڈو کو آپ منیمائز کرتے ہیں، ونڈو کو آپ دوبارہ اوپن کرتے ہیں، ونڈو کا سائز چینج کرتے ہیں، ونڈو کو کلوز کرتے ہیں. تو یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے ونڈو کے ایونٹ ہینڈل نہیں کیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنی جی یو آئی کی ونڈو پہ کو کلوز کرتے ہیں، وہ جو ٹاپ پہ کراس والا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ونڈو بھی بند ہو جاتی ہے اور کمانڈ پرومپٹ پہ ڈاش پرومپٹ پہ ہمارا جو پرومپٹ ہے وہ بھی ریٹرن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے پروگرام سے ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ فریم ڈاٹ سیٹ ڈیفالٹ کلوز آپریشن، اور اس کے اندر ہم نے لکھا تھا جے فریم ڈاٹ ایگزٹ آن کلوز. تو وہ ایک لائن جو تھی وہ ایگزٹ کر رہی تھی سسٹم سے کہ جب بھی ونڈو کو بند کریں تو ڈیفالٹ آپریشن یہ ہے کلوز کا کہ آپ اس کو ایگزٹ کر دیں، سسٹم سے باہر آ جائیں. سپوز کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یوزر بند کرے تو بند ہونے سے پہلے ایک میسج نظر آئے کہ گڈ بائے یا ہوپ یو ہیو انجوائڈ یوزنگ دس سافٹ ویئر، اس طرح کا کوئی میسج ہونا چاہیے یا کچھ اور آپ کام کرنا چاہیں. تو ہم کلوزنگ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا بیسیکلی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اب ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی روٹین اسٹیپس ہوں گے، ذرا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. So how we can handle window events? To handle window events, we need to implement window listener interface. یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ہم نے ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا، ماؤس موشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ماؤس موشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا. تو ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے. اب انٹرفیس جو ونڈو لسنر کا انٹرفیس ہے، اٹ کنٹینس 7 ڈفرینٹ میتھڈس، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن دینی پڑتی ہے. بٹ واٹ اف وی اونلی ریکوائر ون میتھڈ دیٹ از ونڈو کلوزنگ. تو ابھی میں نے جو آپ سے سینیریو ڈسکس کیا کہ ہم ایگزٹ کرتے ہوئے یوزر کو ایک میسج ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان میتھڈ سے کوئی ہمارا یہاں پہ تعلق نہیں ہے جو منیمائز کرتے ہوئے ری سائز کرتے ہوئے یوز ہوتے ہیں. ہم ایک ہی میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وچ از ونڈو کلوزنگ. لیکن کیونکہ ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں، سو وی ہیو ٹو پرووائڈ ڈیفینیشنز آف آل دا میتھڈس ٹو میک دس کلاس اے کانکریٹ کلاس اور ہینڈلر کلاس اے کانکریٹ کلاس، تاکہ اس کو آبجیکٹ بنا سکیں. اس کو ہینڈل کرنے سے پہلے، اس کی ایگزامپل دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ونڈو لسنر کا انٹرفیس دیکھیں. سو پبلک انٹرفیس ونڈو لسنر آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈس بھی آپ کے سامنے ہیں. دا فرسٹ ون از پبلک وائڈ ونڈو ایکٹیویٹیڈ. آپ دیکھیے گا کہ ماؤس کے جو میتھڈ سے اس میں جو ایونٹ پاس ہو رہا تھا دیٹ واز ماؤس ایونٹ. ونڈوز کے جو میتھڈ ہیں اس میں جو ایونٹ پاس ہو رہا ہے اٹ از ونڈو ایونٹ. اسی طرح جو ایکشن لسنر والے میتھڈ تھے ان میں جو ایونٹ پاس ہو رہا تھا وہ ایکشن ایونٹ تھا. تو چیزیں بہت سیمیٹریکل ہیں. اگر آپ کو ایک ایگزامپل سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کرنا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. دیکھیں کہ ایونٹ کیا ہے، اس کے کورسپونڈنگ انٹرفیس دیکھیں. سو دا فرسٹ میتھڈ از پبلک وائڈ ونڈو ایکٹیویٹیڈ. سیکنڈ میتھڈ از پبلک وائڈ ونڈو کلوزڈ، جب ونڈو آپ کی بند ہو جائے گی. پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ، جب سسٹم یہ کلوزنگ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہوگا. اور پھر پبلک وائڈ ونڈو ڈی ایکٹیویٹیڈ، پبلک وائڈ ونڈو ڈی آئیکونیفائڈ، ونڈو آئیکونیفائڈ اینڈ پبلک وائڈ ونڈو اوپن. یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اب آپ نے اگر ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے تو ذرا اسٹیپ بتا دیجئے کیا ہوں گے. اسٹیپ 1 جنریٹ اے کمپوننٹ جو کہ ونڈو ایونٹس جنریٹ کرتا ہو.
کون کون سی چیزیں ونڈو کے طور پہ بہیو کرتی ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کنٹینرز ہیں جیسے جے فریم ہے دیٹ ایکٹس لائک اے ونڈو. وہ اس کی ٹاپ پہ 3 بٹنس بھی تھے, مائنس والا جو کہ منیمائز کر دیتا ہے, میکسیمائز کرنے والا, اور آپ کے پاس اس کو کلوز کرنے والا, ایگزٹ کرنے والا بٹن بھی تھا. جے فریم ایکٹس لائک اے ونڈو. ہمارے پاس اگر ہم جے فریم بناتے ہیں اپنے پروگرام میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسا کمپوننٹ تو پہلے سے ہی موجود ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو جنریٹ کرتا ہے. اب کمپوننٹ آ گیا, ایونٹ جنریٹر ہے تو اس کو ہینڈل کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے, ورنہ تو ایونٹ جنریشن کا کوئی فائدہ نہیں. اخبار بیچنے والا ہے, اگر لینے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایونٹ جنریٹر کے لیے ایک ساتھ ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈلر. اب جس کلاس نے بھی ایونٹ ہینڈلنگ کا کام کرنا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایونٹ کا کورسپونڈنگ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے, لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے. ونڈو ایونٹ کے لیے جو کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس ہوگا وہ ہوگا ونڈو لسنر. ونڈو لسنر کے اندر ہمارے پاس 7 ڈفرینٹ میتھڈس تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری ہینڈلر کلاس ہوگی اس کو ان 7 کے ساتھ میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی. اس کے بغیر اس کا آبجیکٹ نہیں کریٹ کیا جا سکے گا, وہ ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے گی. اسٹیپ 1 ونڈو ایونٹ جنریٹر بنایا. اسٹیپ 2 ونڈو ایونٹ ہینڈلر بنایا. اسٹیپ 3 لنکیج, کمبائن کر دیں دونوں کو, رجسٹر کر دیں ہینڈلر کو جنریٹر کے ساتھ. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہم وہی لے کے آگے چل رہے ہیں جو کہ پچھلی والی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا. اسی ایگزامپل میں اسی کوڈ کے اندر اپنے ونڈو ایونٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آئیں گے, کیسے کام کرنا پڑے گا. سو پبلک کلاس ایونٹس ایگزامپل امپلیمنٹس ماؤس موشن لسنر اور ونڈو لسنر. ڈیلیبریٹلی کوڈ تھوڑا یہاں پہ ہم نے زیادہ کیا تاکہ آپ کو صرف یہ دکھا سکیں کہ ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. سو ہماری کلاس یہاں پہ جو ایونٹ ایگزامپل کلاس ہے اٹ از امپلیمنٹنگ 2 انٹرفیسز. One is the mouse motion listener interface which we have used in our previous example, and the second one is window listener interface which we are using right now. The reason for implementing 2 different interfaces is because this class is interested in handling 2 different type of events. One is mouse motion event and the other is window event. And since this class wants to handle both kind of events, that is why we have to implement the 2 interfaces. The first one is being the mouse motion listener and the second one is the window listener. So once after we have written this top line جس میں ہم نے بتا دیا کہ یہ کلاس کون کون سے انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی, the next step is the routine one کہ ہم اپنے وہ کمپوننٹس ڈکلیئر کرتے ہیں جو کہ ایونٹ جنریٹ کرنے کے کام آئیں گے, ایونٹ جنریشن والے کمپوننٹس. تو جے فریم اور جے لیبل یہ ہمارے 2 اس طرح کے کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر ہم اپنے ایونٹس جنریٹ کریں گے. یہ فریم اور لیبل پچھلی والی ایگزامپل سے ہی چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے کیونکہ اسی فریم کے ہم ونڈو ایونٹ بھی ہینڈل کر لیتے ہیں. ماؤس کے ایونٹس ایز اٹ از وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو 2 ہمارے بیسک کمپوننٹس ہوں گے, ون از دا جے فریم اینڈ دا ادر ون از دا جے لیبل. یہ ایک لیبل ہوگا اور ایک فریم ہوگا. اور اس کے بعد ہمارا وہی init GUI میتھڈ ہوگا. init GUI میتھڈ جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ وی یوز ٹو کال دس میتھڈ فرام آر کنسٹرکٹر, and this method is used to set our layouts and it's used to make our frame or GUI visible to our user. And also we create all our components, all our graphical user interface components inside this method. So init GUI method is used to generate the GUI. ہم اپنا فریم وغیرہ یہاں پہ گیٹ کرتے ہیں, ٹاپ پہ کانٹینٹ پین گیٹ کرتے ہیں, لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں, اس میں کمپوننٹس ڈال دیتے ہیں. You are familiar with these steps, so we have avoided writing it over here. یہ سارے اسٹیپس کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو کام کی چیز ہے وہ آپ کی ہے کہ پچھلے ایگزامپل میں ہم نے فریم میں ایک لسنر ایڈ کیا تھا, دیٹ واز ماؤس موشن لسنر. تو f.add mouse motion listener جو ہے یہ وہ پچھلی ایگزامپل سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے اس فریم کے اوپر ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا. اب اسی فریم کے اگر ہم ایگزٹ ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو ایگزٹ ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یعنی کہ ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو پٹ ان اندر لسنر which is window listener, اور that is why we have written over here f.add window listener. اور اسی کلاس کے اندر ہم ونڈو ہینڈلنگ کا بھی ونڈو ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھیں گے, اس لیے this پاس ہو رہا ہے. ہم آپ کو کسی اسٹیج پہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ کیسے 2 ڈفرینٹ آبجیکٹس یہاں پہ کوئی ڈفرینٹ آبجیکٹ یہاں پہ پاس کیا جا سکتا ہے. So f.add window listener is equivalent to saying that اس فریم کا جو لسنر ہے, جو ونڈو لسنر ہے, اس فریم کے جو ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے وہ یہی کلاس ہے کیونکہ ہم نے this آبجیکٹ پاس کر دیا ہے.
init GUI کا میتھڈ جو ہے اس نے ہماری GUI بنا دی اینڈ اٹ ہیز آلسو رجسٹرڈ آر ایونٹ ہینڈلرز ود ایونٹ جنریٹرز. ہینڈلرز ہم نے ابھی نیچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا وہی ہینڈلر ہے جو کہ ہماری پچھلی ایگزامپل میں چلا آ رہا تھا. ماؤس کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے والے میتھڈ ہیں. ایک ماؤس ڈریگ کا میتھڈ ہے پبلک ورڈ ماؤس ڈریگ, اور ایک ماؤس موو کا میتھڈ ہے. کیونکہ ذرا اسپیس اسکرین پہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہے اس لیے ہم نے ان میتھڈس کا کوڈ یہاں پہ ریپروڈیوس نہیں کیا, لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ کوڈ کمپلیٹ ہے تو آپ اس کو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں میتھڈز ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس بھی ٹاپ پہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. اب کیونکہ ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا تھا تو ہمیں ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑا ٹاپ پہ. انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تو اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن تو دینی ہی ہوگی کیونکہ implementing an interface is like signing a contract and will have to provide for all the clauses which are present in that contract. تو یہاں پہ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو لسنر انٹرفیس کے اندر جتنے میتھڈس تھے ون بائی ون ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی ہے. پہلا میتھڈ جو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں دیٹ از پبلک وائڈ ونڈو ایکٹیویٹڈ. ونڈو ایونٹ اس کو پاس ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کیونکہ ہم اس میتھڈ کو یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے اس میتھڈ کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن دینی پڑ رہی ہے, اور یہاں پہ ہم نے اس کی ایمٹی باڈی دے دی ہے کیونکہ میتھڈ کے اندر کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا. پبلک وائڈ ونڈو کلوزڈ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ میتھڈ ہمیں لکھنا یہاں پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن یہ کلاس پرووائڈ کرے گی, اور اس میتھڈ میں ہم نے کچھ نہیں کرنا تو وہی ایمٹی باڈی. اب جو تیسرا میتھڈ ہے یہ ہمارے کام کا ہے دیٹ از پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جب ونڈو پروگرام سے ایگزٹ کر رہے ہوں تو ہم یوزر کو ایک میسج ڈسپلے کرانا چاہیں گے. تو یہ وہ میتھڈ ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جب کہ آپ ونڈو سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے سسٹم سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کے اندر ہم نے دکھا دیا ہے جی آپشن پین ڈاٹ شو میسج ڈائلاگ گڈ بائے. تو ہم نے یہ میسج یوزر کو ڈسپلے کر دیا اور اس کے بعد سسٹم سے ایگزٹ کر گئے ہیں. سو پبلک وائڈ ونڈو کلوزنگ کا میتھڈ یہاں پہ ہمیں کیونکہ چاہیے تھا, ہم نے اس میں کوڈ لکھنا تھا, وہ ہم نے کر دیا. اور اس کے بعد باقی جو 4 میتھڈ رہتے ہیں جیسے ڈی ایکٹیویٹڈ ہے, ڈی آئیکونیفائڈ ہے, ونڈو آئیکونیفائڈ ہے, ونڈو اوپنڈ ہے, اگین ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ان کی یہاں پہ باڈیز ہمیں دینی پڑ رہی ہیں. تو یہ ابھی جو آپ نے اگزامپل دیکھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ونڈو کے ایونٹ کو ہم نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. ونڈو کی ایونٹ کس ایونٹ کو ہم ہینڈل کرنا چاہتے تھے؟ ہم چاہتے تھے کہ جب یوزر اپنا کام ختم کرنے کے بعد ہماری اپلیکیشن سے ایگزٹ کرے, بڑا نارمل سا یہ کیس ہے, تو ہم اسے ایک گڈ بائی کا میسج یا کوئی اس طرح کا میسج ڈسپلے کرا دیں. اس میسج کو ڈسپلے کرانے کے لیے ہم ایگزٹ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتے تھے, اور ایگزٹ کے ایونٹ ہینڈل کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ونڈو ایونٹ ہے تو ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے کورسپونڈنگ ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑا. ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تو پتا چلا اس میں 7 ڈفرنٹ میتھڈز ہیں. And since we are implementing an interface, it is our responsibility to provide the implementation for each and every method that is present inside that interface. Now we just want to use a single method out of those 7 methods. So what should we do? We'll have to provide the implementation of that single method because we want to use that. But for the 6 remaining methods, we also need to provide the implementation. اب کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کہ ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایمٹی باڈیز کے ساتھ وہ میتھڈ لکھے ضرور ہیں لیکن ان کی باڈیز ایمٹی دے دی ہیں, اور شروع میں ہم نے جا کے ان کی اپنے فریم کی اس کلاس کے ساتھ رجسٹریشن کرا دی تھی. یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں کہ جو کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا ایکسپیریمنٹیشن کیجیے گا کہ یہ ہم نے سارے کے سارے جو ایونٹس ہیں یہ اسی کلاس میں ہینڈل کر چھوڑے ہیں جس کلاس میں ہم نے اپنے کمپوننٹس بنائے تھے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو ڈفرینٹ کلاس میں بنائیں, جیسے کہ ایک کلاس اے ہو جس میں آپ کا فریم ہو, بٹن ہو, ٹیکسٹ فیلڈ ہو اور سارے کمپوننٹس ہوں, جی او آئی بلڈ ہو رہی ہے, اور سملرلی ایک کلاس بی ہو اور کلاس بی کے اندر یہ سارے لسنر انٹرفیسز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کے اندر میتھڈس کو آپ امپلیمنٹ کریں, تو دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا سچویشن آتی ہے, کیا پرابلم آتی ہے جو آپ کو وہاں پہ ہینڈل کرنی پڑے گی. ہینٹ تھوڑا سا میں اس پرابلم کا آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ
کو اگر اپنی جی یو آئی کے کسی کمپوننٹ کو ایکسیس کرنا ہے, جیسے آپ نے ٹیکسٹ فیلڈ کو ایکسیس کرنا ہے, یا آپ نے فریم کو ایف کو ایکسیس کرنا ہے, یا آپ نے لیبل کو ایکسیس کرنا ہے, تو وہ دوسری کلاس میں ہے, آپ ہیں دوسری کلاس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کا کوئی ریفرنس یہاں پہ ہوگا تو ہم اس کلاس کے ویریبلس کو ایکسیس کر سکیں گے تھرو اے میتھڈ, یا اگر وہ پبلک ویریبلس ہیں تو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے. تو ایک ایکسپیریمنٹ آپ یہ کیجیے گا کہ 2 کلاسز بنا کے ان میں ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیے گا. ہینڈ آؤٹ میں اور یا اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ایگزامپل کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے, لیکن یہ آپ ایز اے پریکٹس کر کے دیکھیں گے کہ کیا پرابلم ہے اور ہمارے کیا پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. دوسرا, یہاں پہ آپ نے ایک بہت کلیئر کٹ پرابلم دیکھی ہوگی کہ ونڈو ایونٹ جو تھا وہ ہمارے پاس اس میں ہمیں ایک میتھڈ استعمال کرنا تھا اور ہمارے پاس 7 ڈفرینٹ میتھڈس وہاں انٹرفیس کے اندر تھے. تو ہمیں 7 ڈفرینٹ میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑی, جن میں سے 6 کی ایمٹی باڈیز تھی. کوئی ہمارے پاس وہاں پہ یوزفل کام نہیں تھا اور پروڈکٹیو کام نہیں تھا, اور ایک میتھڈ جو ہمارے کام کا تھا اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی. تو اس پرابلم کا بھی کوئی سولوشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی میتھڈ کو استعمال کر لیں, باقی میتھڈس کو ہمیں نہ لکھنا پڑے. اس کا بھی کوئی سولوشن ہونا چاہیے. یہ سارے سولوشن جو ہیں اور 1-2 اور چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ آپ ان پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. جو لوگ ذرا آگے پڑھنے کے تھوڑے شوق رکھتے ہیں اور لیکچر کو پہلے سے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے لیے ایڈوائز ہے کہ وہ ذرا اڈیپٹر کلاسز, انر کلاسز, انونیمس کلاسز کے بارے میں دیکھیں کہ اس میں کیسے ان پرابلمس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سالو کیا گیا ہے. ونڈو یہ جو ایونٹ ہینڈلنگ ہے اس میں ایک تو ڈیٹیلس ہے جو ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ ہم ایونٹس کو ہینڈل کیسے کریں انٹرفیسز کے تھرو, لسنرس کے تھرو. دوسرا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ فیملیئر کرتے جائیں کہ جو آپ نے پڑھی تو ہوئی ہیں, کہ ان کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشنز بھی دکھاتے جائیں. جیسے انر کلاسز آپ نے اوپ میں پڑھی ہوں گی, آپ نے انونیمس کلاسز میں بھی پڑھی ہوں وہاں پہ. تو ان کلاسز کا کیا یوز ہے, ان کلاسز کو پریکٹیکلی کیسے, کون سی سچویشنز ایسی ارائز ہو جاتی ہیں, کون سی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جن میں ہمیں ان کلاسز کو کا استعمال کرنا پڑتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ کہاں پہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے. ان ایونٹس کے علاوہ جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ 1-2 ایونٹس آپ ہینڈل کر کے دیکھیں, دیٹ از اے کی ایونٹ. تو آپ کی ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیں. کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کی لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اس کے اندر جو پریزنٹ ہے میتھڈس ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. وہ میتھڈس کون کون سے ہیں, اس کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹیشن کنسلٹ کرنی چاہیے. ڈاکیومنٹیشن کنسلٹ کرنے کی عادت ڈال لیں, کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی کوئی پروگرامنگ آپ سیکھ نہیں سکیں گے. ہمارا یہ والا کوڈ بھی جو ہے آپ اپنا ہینڈ آؤٹ سے کاپی مت کیا کریں, اس کو ٹائپ کیا کریں اور اس کے بعد کمپائل کیا کریں, کیونکہ کاپی کا جب تک آپ ٹائپ نہیں کرتے آپ کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. کوڈ کو ٹائپ کر کے کمپائل کر کے چلایا کریں. کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے والی ایکسرسائز ضرور کیجیے گا, کیونکہ کی ایونٹس ہم آگے جا کے کچھ انٹرسٹنگ ایگزامپلس میں یوز بھی کریں گے. جیسے کہ اگر ہم نے ٹائم ملا, ہم نے تھوڑا سا گرافکس دیکھے, تو گرافکس کے اندر اگر آپ نے کسی چیز کو اینیمیٹ کرنا ہے, موو کرنا ہے اپنی کی کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ کو کی ایونٹ کی ضرورت پڑے گی, کی ایونٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو آئی گیس اٹس اے گڈ ٹائم فار یو ٹو پریکٹس اٹ رائٹ ناؤ. جب آپ باقی سارے ایونٹس ہینڈل کر رہے ہیں, باقی سارے ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں, تو کی ایونٹ بھی دیکھتے چلیں. تو یہ ایز این ایکسرسائز آپ نے خود کرنا ہے. آپ کی کوئی اگر اس کے بارے میں کوئریز ہیں تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن پروسیجر وہی ہے کہ ایونٹ جنریٹنگ آپ کے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہونا چاہیے, ایونٹ ہینڈلنگ کمپوننٹ ہونا چاہیے, اور رجسٹریشن آپس میں ہونی چاہیے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک جو ہم نے کام کیا, جس میں آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ ایک میتھڈ امپلیمنٹ کرنا تھا ونڈو لسنر کے لیے, اور ہمیں 6 ڈفرینٹ میتھڈس کی علیحدہ سے باڈیز بھی, ایمٹی باڈیز بھی پرووائڈ کرنی پڑی جن کا ہم کوئی یوز نہیں کر رہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اس کے بغیر کام چلا لیں, صرف وہ میتھڈ یوز کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اڈاپٹر کلاسز اور باقی انر کلاسز وغیرہ کے تھرو ہم یہ ایونٹ ہینڈلنگ کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں, یہ سارے کام کیسے کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.